بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان سبکتگین کی دور حکومت کے بعد سلطان محمود غزنوی کا دور حکومت شروع ہوتا ہے۔ تمام مورخین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سلطان محمود تمام دنیاوی اور دینی خوبیوں کا مجموعہ تھا اور اپنی دلیری، شجاعت و عدل و انصاف، انتظام سلطنت اور فتوحات کی بنا پر دنیا کے گوشے گوشے میں مشہور تھا۔ اس کی معرکہ آرائیوں کا اصل سبب یہ تھا کہ اسلام اور انصاف کی برکات کو پھیلایا جائے اور ظلم و ناانصافی اور اس کی بنیادوں کو ڈھا دیا جائے۔ اس کی بہادری اور جرأت مندی اور استقلال کا یہ حساب تھا، عالم تھا کہ جنگ میدان میں سیلاب کی طرح بڑھتا ہوا چلے جاتا تھا اور کسی بلندی اور پستی کا مطلق خیال نہ کرتا تھا۔ انصاف کا یہ عالم تھا کہ دور نزدیک ہر مقام پر اس کے انصاف پسندی کا بول بالا تھا۔ سلطان محمود کی ماں ایک زابلی شریف کی بیٹی تھی، اسی وجہ سے سلطان محمود زابلی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی پیدائش 357 ہجری میں عاشوراء کی رات کو ہوئی۔ اس کے پیدا ہونے سے ایک گھڑی پہلے سبکتگین نے خواب میں دیکھا کہ اس کے مکان میں آتش دان کے اندر ایک درخت نکلا اور اس قدر بلند ہوا کہ ساری دنیا اس کے سائے میں آ گئی۔ سبکتگین کی جب آنکھ کھلی تو وہ اس خواب کی تعبیر کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص نے آ کر محمود کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ یہ خبر سن کر سبکتگین کو بے حد خوشی ہوئی۔ وہ اپنے خواب سے پیدا ہونے والی امید کا دامن تھام کر اس نے اپنے پیدا ہونے والے بچے کا نام محمود رکھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ لڑکا بڑا ہو کر ایک عظیم الشان سلطنت کا حکمران بنا اور اس کی سلطنت یہاں تک وسیع ہوئی کہ دنیا عالم نے اس کے انصاف کے سائے میں آرام و راحت حاصل کی۔ عین اس حال میں جب کہ مملکت اسلام خلافت کے 3 مراکز یعنی قرطبہ، قاہرہ اور بغداد میں منقسم ہو چکی تھی۔ بغداد کے عباسی خلفاء کا اقتدار محض برائے نام سا رہ گیا تھا۔ امرائے مملکت نے خود سری کر کے جا بجا آزاد عمارتیں قائم کر لی تھیں۔ جس طرح اسلام میں ہر طرف ضعف و انحطاط کے آثار ترقی پذیر تھے، عمارت غزنی کے نظم و نسق کی زمام ایک اولو العزم اور بلند اقبال بطل جلیل امیر محمود غزنوی نے سنبھالی اور اپنی ہمت اور جوانمردی، شجاعت اور قابلیت کے بل پر دولت غزنویہ کو عروج کی بلندیوں پر پہنچا کر اسلام کی شان و شوکت کے فرسودہ جسم میں نئی جان ڈال دی۔ محمود غزنوی نے مملکت کے خود سر عناصر کی سرکوبی کی، کمزور امراء کا خاتمہ کر کے اپنی سلطنت کو وسعت دی اور دین اسلام کے پیغام کو کفرستان ہند اور دور دراز تک پہنچانے کے لیے فتوحات کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا جو خلافت عباسیہ کے قیام کے وقت سے یکسر رکا پڑا تھا۔ خلافت بنو عباس نے اپنی سلطنت و طاقت کے عروج کے زمانے میں بھی مملکت اسلامیہ کو توسیع دینے کی طرف توجہ مبذول نہیں کی تھی۔ فرنگ، تاتار اور ہند کے کفرستان کے مقابلے میں انہوں نے صرف دفاعی حکمت عملی ان کے عہد میں روم کے کیسروں اور تاتار کے خاقانوں کے ساتھ متواتر جنگیں ہوتی رہیں، لیکن کشور کشائی کی نئی مہمیں اختیار نہیں کی گئیں۔ مرکز خلافت کی توجہ مملوکات ہند یعنی سندھ کی طرف سے یکسر ہٹ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سندھ کے بہت سے اقطاع ہندوؤں نے زور مار مار کر مسلمانوں سے واپس لے لیے۔ باج گزار راجاؤں نے خراج دینا بند کر دیا اور صرف منصورہ اور ملتان کی آزاد اسلامی ریاستیں باقی رہ گئیں۔ عہد عباسی کے نصف اول میں تیونیشیا کے اقلیمی امراء نے سسلی اور جنوبی اٹلی پر یلغاریں کیں اور کچھ عرصہ کے لیے ان اقطاع پر اسلام کی حکومت قائم رکھی، لیکن اس سارے عہد میں کوئی ایسی شاندار مہم اختیار نہ کی گئی جو دین کی نشر و اشاعت کے لیے مسلمانوں پر نئے نئے ملکوں کے دروازے کھول دیتی۔ پورے 250 سال بعد کفرستان کی ایک نئی مملکت میں اسلام کی فاتحانہ یلغاروں کا وہی پرانا عالم پھر دیکھنے میں آیا۔ اسلام کی پہلی صدی کی تاریخ کا مابعد امتیاز تھا۔ اس قابل فخر کیفیت کے احیاء کا صحرا سلطان محمود غزنوی کے سر ہے، جس نے غزنی سے اٹھ کر خراسان، بخارا، خیوا، ترکستان، ایران اور عراق، عجم کے ملکوں میں اپنی سطوت و جبروت کا سکہ چلایا۔
شمالی ہندوستان کو نگر کوٹ یعنی کانگڑا کا کانچر، گوالیار اور سومناتھ یعنی گجرات کاٹھیا واڑ تک تاراج کر کے بت شکن ہونے کا لقب حاصل کیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے 34 سالہ عہد حکمرانی میں ایک لحظہ کے لیے بھی چین سے کام نہ لیا۔ مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں عسکری مہمات کا ایک سلسلہ جاری رکھا اور جس طرف لشکر کشی کی، نصرت و فتح نے قدم چومے اور بخت و اقبال نے یاوری کی۔ راجگان ہند سے امیر سبکتگین ہی کے عہد میں چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی تھی۔ یہ جنگ سلطان محمود کے عہد میں متواتر جاری رہی اور سلطان کو 1001 سے 1026 تک کے 25 سالہ عرصہ میں کوئی 17 مہمیں ہندوستان کے خود سر پیمان شکن اور مبارزہ طلب راجاؤں کو نیچا دکھلانے کے لیے اختیار کرنی پڑیں۔ جو مہمیں سلطان نے وسط ایشیا کے ترکوں، بخارا اور خوارزم کے خود سر سلطانوں اور ایران و عراق کے عجم کے ویلمی امیروں کو سر کرنے کے لیے اختیار کیں، وہ ان سے علاوہ ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سلطان محمود زیب و اورنگ اور زیبائش کثر بننے پر مرد میدان بنے رہنے کو ترجیح دیتا تھا، لہٰذا اس نے ساری زندگی لشکر کشی کی اور کشور کشائی میں صرف کر دی۔ اب اس کے بعد ہم مزید سلطان محمود غزنوی کی ساری مہمات کا جائزہ ایک ایک کر کے لیں گے۔ ہماری آئندہ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ پہلی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کی پلے لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ عرفان اللہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔